بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ کسی ضروری کام کے لیے محل سے روانہ ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کا ایک ماہر کماندار اور باقی سپاہی موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سفر کافی طویل تھا۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک کنویں پر پڑی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس کنویں کے قریب جا کر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں اور پانی پی کر پھر وہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کنویں کے قریب گئے تو سپاہی نے ڈبہ نیچے لٹکایا اور پانی کا ایک ڈبہ نکالا۔ سپاہی نے سب سے پہلے سلطان معظم کو پانی پلایا اور پھر باقی سپاہیوں کو بھی پانی پلایا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس کنویں کے مالک پر پڑی، جو اس کنویں کے ساتھ بنے ہوئے ایک چھوٹے سے حوض میں پانی ڈال رہا تھا اور اس میں کچھ بچے نہا رہے تھے۔ سلطان بڑا خوش ہوا کہ یہ بزرگ نیک کام کر رہا ہے کہ اتنی گرمی کی شدت میں ان بچوں کو پانی میں نہلا رہا ہے۔ لیکن پھر سلطان کی خوشی حیرانی میں تبدیل ہوگی، کیونکہ سلطان کی نظر تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس بزرگ پر پڑی تو وہ بزرگ ان بچوں سے اس حوض میں نہانے کے بدلے 10 سونے کے سکے ایک بچے سے وصول کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر وہ بزرگ ان بچوں سے نہانے کے بدلے میں اتنا زیادہ معاوضہ کیوں لے رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کی طرف بڑھنے لگا تو اتنے میں وہ بزرگ وہاں سے رقم لے کر اپنے گھوڑے سے سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ لیکن یہ سوال سلطان کے دل میں لیے جا رہا تھا کہ آخر وہ بزرگ اس عمر میں نیکی کمانے کی بجائے دولت کی ہوس لیے ہوئے ہیں۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ ابھی تک میری سلطنت میں میری رعایا کے دل میں دولت کی ہوس ابھی تک موجود ہے، اور اس بات نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بڑا پریشان کر دیا تھا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سفر تقریباً 15 دنوں پر مشتمل تھا۔ اتفاق سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر واپسی پر ایک بازار سے ہوا۔ سلطان نے سپاہیوں کو کہا کہ یہاں اس بازار میں ایک بزرگ رہتا ہے، ہم اس کے پاس جا کر رکیں گے، آج رات آرام کریں گے، کھانا بھی اس بزرگ کے پاس کھائیں گے اور صبح اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بازار کے کونے میں اپنے گھوڑے باندھ دیے اور اس بزرگ کے پاس چلے گئے۔ وہ بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی دکان کے پیچھے چھپے خانے میں لے گیا، جہاں آرام دہ بستر بچھے ہوئے تھے اور سلطان کے لذیذ کھانوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد نماز عشاء ادا کی اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سفر کی وجہ سے تھک چکے تھے، لہٰذا آپ آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئے، اور 3 محافظ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حفاظت کے لیے اپنی اپنی جگہ پر ڈیوٹی کرنے لگے۔ صبح ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز صبح ادا کی اور تھوڑی دیر سیر و تفریح کے لیے نکل گئے۔ لیکن جاتے وقت اس بزرگ تاجر نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا، سلطان معظم اس بازار میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ سلطان صلاح الدین آج رات اس بازار میں قیام پذیر ہوئے ہیں، لیکن جب صبح لوگ آپ کو دیکھیں گے تو بازار میں بھیڑ کی وجہ سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ ایک عام آدمی کے بھیس میں سیر کے لیے چلے جائیں۔ سلطان کو اس بزرگ کی یہ ترکیب پسند آئی اور سلطان نے عام آدمی کا بھیس بدلا اور سیر و تفریح کے لیے چلا گیا۔ کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ صبح سویرے نماز کے بعد معمول کی طرح سیر و تفریح کرتے تھے، تاکہ سلطان چاہتا تھا کہ اس کی صحت تندرست رہے، کیونکہ سلطان کے کندھوں پر سلطنت کا بہت بھاری بوجھ تھا، اس لیے سلطان چاہتا تھا کہ میں صحت یاب رہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک عام آدمی کے بھیس میں جب سیر و تفریح کر کے واپس لوٹا تو اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر ایک آدمی پر پڑی، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو قطار میں بٹھا کر کھانا کھلا رہا تھا، اور جب سلطان اس کے قریب گیا تو دیکھا کہ یہ وہی بزرگ تھا جو اس کنویں پر بچوں کو نہانے کے بھی پیسے لے رہا تھا۔ یہ ماجرا سلطان صلاح الدین نے دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ بزرگ چاہتا کیا ہے۔ ادھر یہ بچوں سے صرف نہانے کے 10 سونے کے سکے لے رہا تھا اور ادھر یہ بچوں کو مفت میں کھانا کھلا رہا ہے، آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کی طرف بڑھنے لگا کہ اس سے سوال کا جواب پوچھا جائے۔ اتنے میں سلطان اس کی طرف بڑھنے لگا تو پیچھے سے اس تاجر نے سلطان کو بلایا اور کہا، حضور والا، مجھے شک ہے کہ کہیں لوگ آپ کو پہچان نہ لائیں، کیونکہ اس بازار میں بہت سارے لوگ ایسے آئے ہوئے ہیں جو آپ کو پہلے سے مل چکے ہیں۔
اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ آپ سلطان معظم ہیں تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ دشمن ہر جگہ موجود ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ سے وہ سوال اپنے دل میں لیے واپس چلا گیا۔ اب سلطان نے دل میں سوچا کہ جب واپسی پر روانہ ہوں گے تو اس وقت اس بزرگ سے سوال پوچھ لوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بازار سے نکلا تو اپنے سپاہیوں کو کہا کہ تم بازار کے باہر میرا انتظار کرو، میں کچھ دیر میں آ رہا ہوں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ بازار میں لوٹا اور ایک دکاندار کے پاس گیا اور پوچھا کہ اس جگہ پر ایک بزرگ بچوں کو کھانا کھلا رہا تھا، کیا تم مجھے بتا سکتے کہ وہ بزرگ کہاں رہتا ہے اور آخر وہ ان بچوں کو مفت میں کھانا کیوں کھلا رہا تھا؟ تو اس تاجر نے کہا، اے بھائی مجھے نہیں پتا، یہ بھی بڑا عجیب آدمی ہے، اس کی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، کئی سالوں سے غریب اور یتیم بچوں کو مفت میں کھانا کھلا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ اپنے سوال کو دل میں لیے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دفعہ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کا اتفاق سے ایک گاؤں سے گزر ہوا تو اچانک اس گاؤں میں شور آنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہی کو بھیجا کہ جا کر معلوم کرو کہ آخر اس گاؤں میں ایسا کیا ہوا کہ لوگ اتنا شور کر رہے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو تھوڑی دیر کے بعد سپاہی نے آ کر بتایا کہ حضور والا، اس گاؤں کے ایک تاجر کے گھر سے بہت سارا سونا چوری ہو گیا اور چور ابھی بھاگ کر جا رہا ہے، گاؤں والے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا تاکہ اس چور کو پکڑ سکے۔ آپ کا کماندار آپ کو منع کرتا رہا کہ حضور آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتے ہیں، آپ اس بھیڑ کے اندر نہ جائیں، لیکن سلطان نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ اب چلتے چلتے سلطان نے اس بزرگ کو ایک جنگل کے بیچ میں جا کر پکڑا۔ اس بزرگ کے پاس گھوڑا کافی طاقتور تھا، لہذا سلطان کو اس کو پکڑنے میں بہت وقت لگ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ کے جب منہ سے بھیس ہٹایا تو دیکھا کہ یہ تو وہی بزرگ تھا جو کنویں پر بچوں سے نہانے پر سکے لے رہا تھا، اور وہی بزرگ بازار میں بچوں کو مفت میں کھانا کھلا رہا تھا، اور وہی بزرگ اب اس تاجر کے گھر سے سونا چوری کر کے لے جا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ آخر اس بزرگ کے پیچھے کیا راز ہے۔ جہاں بھی جاتا ہوں ہر برائی کے پیچھے بھی یہی نظر آتا ہے اور ہر اچھائی کے پیچھے بھی یہی نظر آتا ہے، آخر یہ بزرگ ہے کون؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی گردن پر تلوار رکھتے ہوئے کہا کہ تم مجھے سچ سچ بتا دو کہ یہ سب تم کیوں کر رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا، میرا اور میرے اللہ کے درمیان ایک راز ہے، یہ تو کبھی بھی نہیں بتا سکتا۔ سلطان نے کہا کہ ایک طرف تم معصوم بچوں سے بھاری معاوضہ لے کر ان کو نہانے دیتے ہو اور دوسری طرف تم لوگوں کے گھروں سے چوریاں کرتے ہو اور اب کہتے ہو کہ اللہ اور میرے درمیان پردہ ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ سلطان ابھی یہ بات کر رہا تھا کہ اچانک سے ایک تیر نکلا اور اس بزرگ اور سلطان کے درمیان میں سے گزر کر ایک درخت پر جا لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دھیان جب اس کی طرف ہٹا تو وہ بزرگ پھر سے بھاگا اور گھوڑا دوڑا کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران تھا، یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ میں تیسری مرتبہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ مجھ سے بھاگ نکلتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی محل سے واپس آ گیا اور یہ سوچنے میں مصروف ہو گیا کہ وہ بزرگ کوئی عام انسان نہیں، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے، اور جب تک میں اس راز سے پردہ نہیں اٹھاؤں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے محل سے اپنے گھوڑے پر روانہ ہوا اور اس کنویں کی طرف چلا گیا۔ کنویں اور محل کے درمیان بہت سارا فاصلہ تھا۔ سلطان نے اپنے گھوڑے کو دوڑائے رکھا اور ایک دن کے سفر کے بعد سلطان وہاں پہنچ گیا۔ جب سلطان وہاں پہنچا تو دیکھ کر بزرگ پھر سے کنویں سے پانی نکال کر تالاب میں ڈال رہا تھا اور بچے کو نہا رہے تھے، اور جب بچوں نے جی بھر کے نہا لیا تو بزرگ نے ایک ایک بچے سے 10 سونے کے سکے لیا اور ان کو تب جانے دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر سے بزرگ نے رقم اپنی ہتھیلی میں ڈالی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اب وہ بزرگ آگے آگے جا رہا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ پیچھا کرتے کرتے وہ بزرگ ایک جنگل کے بیچ میں گیا۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ یہ جنگل کے بیچ میں کیا کرنے آیا۔ پھر سلطان نے سوچا کہ یہ شاید سونا اس جنگل میں چھپاتا ہوگا، لیکن تھوڑی دیر میں سلطان نے دیکھا کہ اس آدمی نے ایک جگہ سے جھاڑیاں ہٹائیں اور اس جھاڑیوں کے نیچے سے ایک سرنگ موجود تھی۔ وہ بزرگ اس سرنگ کے اندر چلا گیا اور پھر سے سرنگ کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ بزرگ سمجھا کہ شاید اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن سلطان صلاح الدین یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے گھوڑے کو باندھا اور اس سرنگ کے دروازے پر پہنچا اور دروازہ کھول کر سرنگ کے اندر چلا گیا۔ جب سلطان داخل ہوا تو وہ بزرگ حساب لگا رہا تھا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین اس کے سر پر پہنچ گیا اور کہا کہ میں تمہیں بھاگنے کی اجازت نہیں دوں گا،
تم میرے سوالوں کے جواب دے دو، تب تمہاری جان بخشوں گا۔ تو اس بزرگ نے کہا یہ جان میری ہے، تم کیوں مجھے بخشو گے؟ یہ جان دی بھی اللہ نے ہے اور لے گا بھی وہی اللہ، تم کون ہوتے ہو مجھ سے میری جان لینے والے؟ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ بزرگ ہے کیا چیز کہ اللہ پر اتنا یقین ہے، اور پھر دوسری طرف ہر برائی کے پیچھے بھی یہی ہوتا ہے۔ تو سلطان نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرا مقصد مظلوموں کی مدد کرنا ہے۔ سلطان نے کہا کہ تم اپنی بات مجھے تفصیل سے بتاؤ، مجھے تمہاری ایک بھی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس بزرگ نے کہا تم بتاؤ تو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو سلطان صلاح الدین نے کہا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ یہ سن کر وہ بزرگ کانپنے لگا اور کہا سلطان معظم آپ اور یہاں؟ تو سلطان نے کہا میرا قافلہ ایک دن یہاں سے گزرا تو ہم نے آپ کے کنویں پر پانی پیا، تو آپ نے ہمیں پانی پینے کے بدلے میں ایک سکہ بھی نہیں لیا، جب تم ان حوض میں نہانے والے بچوں سے 10 سونے کے سکے لے رہے تھے۔ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اور پھر تم اس بازار میں بچوں کو مفت میں کھانا کھلا رہے تھے۔ اور تیسری بات کہ تم نے اس گاؤں میں چوری کیوں کی؟ جس آدمی نے تمہاری گردن پر تلوار رکھی تھی وہ بھی میں تھا، اس بازار میں بھی میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگا سلطان معظم چند سال پہلے اس بازار پر حملہ ہوا اور اس حملے کی وجہ سے بہت سارے تاجر مارے گئے، اور جیسے ہی دوسرے تاجروں نے دیکھا کہ ان کی دکانوں کے کوئی وارث نہیں تو انہوں نے ان شہیدوں کی تاجروں کی دکانوں پر قبضہ کر کے سب چیزیں اپنے قبضے میں لے لیں۔ اب ان شہید تاجروں کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بیویاں بھوک سے مر رہی تھیں۔ جب میں نے یہ سارا منظر دیکھا تو میں اپنے دل میں سوچا کہ اس دنیا میں ہم کیا کرنے آئے ہیں؟ میری دکان کا جتنا بھی منافع ہوتا تھا میں اس تاجروں کے بچوں کے کھانوں کا بندوبست کرتا، لیکن میری دکان چھوٹی تھی، اس میں اتنا منافع نہیں آتا تھا کہ ان سے ان تمام لوگوں کا پیٹ بھر سکوں۔ ایک دن میں سوچتے اس کنویں پر جا پہنچا تو دیکھا کہ اس حوض میں بچے کنویں سے پانی نکال کر اس میں پانی ڈالتے تھے اور پھر نہانے لگ جاتے۔ جب میں نے ان بچوں کو کہا کہ اگر میں تمہیں پانی کنویں سے نکال کر نہ لاؤں تو تم مجھے اس کے بدلے میں کیا دے سکتی ہو؟ تو انہوں نے کہا تم جو چاہو تمہیں ملے گا، کیونکہ ہمارے بابا بہت اچھا کماتا ہے۔ جب میں نے معلوم کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بچے ان تمام تاجروں کے ہیں جنہیں ان شہید تاجروں کی دکانوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ تو مجھے اس وقت خیال آیا اور میں نے انہیں کہا کہ اگر تم نے آج کے بعد اس حوض پر نہانا ہے تو تمہیں ایک بچے کو 10 سونے کے سکے دینے ہوں گے۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے میں ان بچوں سے حوض میں نہانے کے 10 سونے کے سکے لیتا ہوں۔ تو سلطان نے کہا کیا تاجر اپنے بچوں کو اتنی رقم دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بچوں کو وہ نہانے کی پسندیدہ جگہ ہے، وہ بچے باضابطہ اپنے گھر والوں سے سکے لے کر آتے ہیں۔ پھر اس بزرگ نے کہا وہاں سے جمع ہونے والی رقم سیدھا بازار میں جاتا ہوں اور سے اناج اور کھانے پینے کی چیزیں خرید کر تھوڑا تھوڑا ان تاجروں کے گھروں میں جا کر دیتا ہوں، اور باقی جو یتیم بچے ہیں ان کو بازاروں میں کھانا کھلاتا ہوں۔ پھر سلطان نے کہا یہاں تک تو میری بات سمجھ میں آ گئی، لیکن تم اس تاجروں کے گھر میں ڈاکہ کیوں ڈالا؟ بزرگ نے کہا سلطان معظم ان تاجروں نے جس تاجر کی دکان پر قبضہ کر رکھا تھا اس تاجر کی بیٹی جوان ہو چکی تھی، لیکن اس کی ماں کے پاس اسے رخصت کرنے کے لیے ابھی ایک سکہ بھی موجود نہیں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ اس تاجر کو کاروبار میں بہت سارا منافع آیا ہے تو میں نے اس وقت سوچ لیا کہ وہ سارا نفع اس سے چھین کر اس تاجر کی بیوی کو دوں گا اور اس سے وہ اپنی بیٹی کو رخصت کرے گی، اور اس لیے میں نے اپنی جان پر کھیل کر اس تاجر کے گھر میں ڈاکہ ڈالا اور وہ رقم چرا کر لے گیا، اور جان کر وہ میں نے اس تاجر کی بیوی کو دے دی جس کی دکان پر اس تاجر نے قبضہ کر رکھا تھا، اور اس تاجر کی بیوی نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ جب سلطان صلاح الدین نے یہ خبر سنی تو بڑا حیران ہوا اور کہا کہ میں تمہیں تو بڑا مجرم سمجھ رہا تھا، لیکن حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا۔ اب سلطان نے کہا کہ بے شک تمہارا مقصد صحیح ہے لیکن طریقہ غلط ہے۔ اگر تم اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں آتے تو تمہیں ضرور انصاف ملتا اور میں ان تاجروں کو ان کی دکانیں لے کر ان کے حقداروں کو ضرور دلاتا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ سلطان معظم آپ تک پہنچتے پہنچتے ادھر تاجر کے بچے بھوک سے مر جاتے تو پھر آپ کے پاس آنے کا کیا فائدہ؟ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے واپس آ کر کمانداروں کو حکم دیا کہ جن جن تاجروں نے دکانیں چھینی وہ دکانیں واپس لے کے ان تاجروں کے بچوں اور بیویوں کے حوالے کر دو، اور تاجروں کو قاضی کی عدالت میں حاضر کرو تاکہ قاضی صاحب ان کو سزا دے سکیں۔ اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ کو شاہی خزانے سے چندہ لگا دیا تاکہ وہ ہر جگہ غریب بچوں کو کھانا کھلا سکیں، اور ان کمانداروں نے تاجروں سے وہ دکانیں لے کر ان شہید تاجروں کی بیوی بچوں کے حوالے کر دی، اور ان ظالم تاجروں کو قاضی صاحب نے سزا سنا دی۔
اور اسی طرح سلطان کی کوششوں کی وجہ سے ظلم کا خاتمہ ہو گیا۔ اس طرح انصاف کی بنیاد رکھی گئی اور پھر سارے زندگی سلطان کا مقصد انصاف قائم کرنا تھا، اور اس مشکل سفر میں سلطان صلاح الدین نے اللہ کی مدد سے کامیابی حاصل کر لی۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی اور بہادری کا یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔